نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم الحمد للہ رب العالمین اما بعد۔ السلام علیکم۔ یہ لگتا ہے آپ لوگوں نے ناشتہ نہیں کیا آج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، میرا خیال میری اب بات صحیح ہو گئی، ناشتہ کیا ہوا آپ نے۔ اچھا، ڈاکٹر سعود، جتنے بھی فیکلٹی کے حضرات ہیں، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے یہاں پہ آپ لوگوں نے موقع دیا بات کرنے کا۔ ایک میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن، اور آج جو بھی بات کروں گا یہاں پہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، اساتذہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ انسٹرکشنز یا کچھ کرنے کی باتیں ہوں، تو وہ اور رفاع یونیورسٹی کا ہمارے بڑا پرانا تعلق ہے، اور کئی سالوں سے ہم انٹریکشن کر رہے ہیں، اور جو انڈسٹری ایڈوائزری بورڈ ہے اس میں بھی ہم شامل ہوتے ہیں۔ اس میں بہت ایکٹیویٹیز ہیں، آپ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اور بھی بہت ایکٹیویٹیز آئیں گی۔ میں اس وقت اوپن سورس فاؤنڈیشن پاکستان اور OWB اوپن ویئر بزنس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ اوپن ویئر بزنس اور اوپن سورس فاؤنڈیشن پاکستان یہ تھوڑے بہت لنکڈ ہیں، اس لیے کہ اوپن سورس ٹیکنالوجیز کو ہم نے انٹروڈیوس کیا 2013-14 میں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اوپن سورس ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ لائسنس فری ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں۔ آپ میں سے مجھے شو آف ہینڈز کریں کہ اوپن سورس کے بارے میں کس کو اندازہ ہے؟ مائنورٹی ہے، ایک ہی مجھے ہاتھ نظر آیا ہے، یا تو آپ شرما رہے ہیں یا پھر آپ کو واقعی نہیں معلوم۔ میں سوالات کروں گا آپ کو، تو آپ بغیر اس میں جھجک نہ کریں اور جواب جیسے ہے اس طرح دیں۔ تو اوپن سورس ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں دنیا میں، اور وہ کنٹریبیوشن ایسی ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا گروپ ہے، تقریباً 40 بلین 4 کروڑ لوگوں کا گروپ ہے پوری دنیا میں، مختلف لوگ ہیں جو پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کو اوپن میں رکھ دیتے ہیں، تاکہ ایک قسم کا ہمارے نظر میں صدقہ جاریہ وہ کر دیتے ہیں کہ جس نے استعمال کرنا کرے۔ کچھ کے لائسنس ہوتے ہیں، کچھ اکثر لائسنس فری ہوتی ہیں، وہ اوپن لائسنس اس کا ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، اس کو بیچ بھی سکتے ہیں اس کو، لیکن اس میں جو اپڈیٹس کر رہے ہیں وہ آپ پبلک میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر نہ رکھنا چاہیں وہ بھی نہ رکھتے۔ تو اکثر ہوتا یہ کہ بڑی کمپنیز جو بڑے وینڈرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پروڈکٹس کو اوپن میں رکھ دیتے ہیں، دنیا بھر سے ڈیولپمنٹ لوگ کرتے ہیں، اس میں جو پروڈکٹ بڑا ہو جاتا ہے اس کو اٹھا کے اپنے پاس لے جاتے ہیں اور اس کو وہ بیچتے ہیں۔ تو اوپن سورس ٹیکنالوجی جو ہم نے یہاں پاکستان میں انٹروڈیوس کی، پہلے بھی لوگ استعمال کر رہے تھے، لیکن اس کو فارملی ہم نے ایک سوسائٹی بنائی، اوپن سورس فاؤنڈیشن بنائی، جو فارملی جا کے یونیورسٹیز میں، خاص طور پہ پورے پاکستان میں ہم نے یونیورسٹیز میں انٹروڈیوس کیا، فیکلٹی کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی اس پہ ٹرین کیا، اور ہم نے بہت سارے آن لائن کورسز بھی رکھے ہوئے ہیں جس میں جو کہ آپ کو مختلف ٹیکنالوجیز میں آپ فری آف کاسٹ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں جب آپ امپورٹ کرتے ہیں سافٹ ویئر، جیسے IBM کا یا اوریکل کا یا کوئی بھی اس طرح کے مائکروسافٹ ہے، اس کی لائسنس فی ہوتی ہے جو کہ بہت مہنگی ہوتی ہے۔ تو لائسنس فی کو اوائڈ کرنے کے لیے، اور ہم اکثر مائکروسافٹ خاص طور پہ یہاں پہ وہ آپ کو بازار میں چند روپے کی اس کی ڈسک مل جائے گی کاپی، اور ہم پوری بہت ساری چیزوں کی کاپیاں بنا کے چلاتے ہیں، جو کہ ہم دنیا بھر میں ایک غلط طریقے سے یہاں مشہور ہے کہ یہاں پہ ہم چوری کرتے ہیں۔ پروپرائٹری جو ہے، جو پروپرائٹری رائٹس ہیں جس کے ہم اس کو نہیں دیتے، تو ہم چور کیوں بنے جبکہ اس کا آلٹرنیٹیو اوپن سورس میں ہمیں اویلیبل ہے۔ تو اوپن آفس کے نام سے ایک ہے، اور اسی طرح اور بہت سے سافٹ ویئر جو مائکروسافٹ کی بالکل آپ کو سولوشنز آلٹرنیٹیو مل جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی سبجیکٹ کے اندر آپ نے کوئی بھی سافٹ ویئر، کوئی بھی پروڈکٹ آپ نے دیکھنا ہے، اوپن میں موجود ہے۔ تو یہ تھوڑا سا انٹرو اس لیے میں دینا چاہ رہا تھا کہ آپ اس پہ انشاءاللہ بعد میں اور بھی بات کریں گے، اور سیشنز کریں گے انشاءاللہ، کہ جس پہ آپ کو ان ٹیکنالوجیز کو سیکھنا، جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آ گئی ہے دنیا میں۔ لائسنس فری ٹیکنالوجی گوگل، امیزون، جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں یہ سب استعمال کریں، حتیٰ کہ IBM اور مائکروسافٹ بھی یہ ٹیکنالوجیز استعمال کر رہی ہیں۔ تو اس کا آپ کو
علم ہونا ضروری ہے اور اس پہ ایکسپیرینس کرنا ضروری ہے اور اس پہ جو تجربہ ہے. اس وقت کچھ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں, اور علی عبداللہ یہاں میرے کولیگ بیٹھے ہیں, یہ ایکسپرٹ ہیں ڈیو آپس کے اندر. یہ ایک نئی ٹرمینالوجی ہے, جیسے آپ ڈیولپر سے یا آپریشن میں کرتے تھے یا ایڈمنسٹریٹرز کرتے تھے نیٹ ورک کی, اب یہ دو چیزیں کمبائن ہو گئی ہیں. تو ڈیو آپس ایک نئی آ گئی ہے فیلڈ جس میں آپ کے دونوں نالج ہونے چاہیے. اب ایک اور نئی چیز اس کے اوپر آ گئی ہے ڈیو سیک آپس, کہ ڈیولپمنٹ, سیکیورٹی اور اس کی آپریشنز جو ہے, یہ تینوں چیزیں آپ کو آنی چاہیے. تو آپ پہلے کہتے تھے میں پروگرامر ہوں, یہ پروگرامنگ کرتا ہوں, یہ سافٹ ویئر کرتا ہوں, یہ ہارڈ ویئر کرتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, سب کچھ آپ کو آنا چاہیے, اور اس کی وجہ ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے. اس وقت پوری دنیا میں 1 ملین جابز ہیں, 1 ملین جابز, اور جو لوگ مل نہیں رہے ان کو. پاکستان میں بھی بہت سارے جابز ہیں, مڈل ایسٹ میں بہت سارے جابز ہیں. ایک ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ چلا, ایک ہمارے جاننے والے ان کا اس لڑکے نے 2 سال کا ایکسپیرینس ہے اس کا ڈیو آپس کا, 20,000 درہم کی جاب ملی اس کو سعودی میں. 20,000 درہم 2 سال کے ایکسپیرینس میں. تو آپ کا اگر ایکسپیرینس ڈیورنگ یور ایجوکیشن بن جائے اور آپ انڈسٹری میں جب جائیں تو آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو, تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی ویلیو ایک دم اتنی چلے جائے گی. تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ ان ٹیکنالوجیز کو سمجھیں. اور اس میں کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں, آپ کا شوق ہے ایگریکلچر کے اندر, بینکنگ کے اندر, انشورنس ہے, جو بھی مختلف انڈسٹریز ہیں, جس کا بھی آپ کو شوق ہے, جہاں پہ بھی آپ اپنا ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, سب کے پروڈکٹس جو ہیں پڑے ہوئے ہیں. ایک جگہ ہے گٹ ہب کے نام سے, جس میں یہ پروجیکٹس جتنے بھی لوگوں نے بنائے ہوئے وہاں پہ پڑے ہیں. اس کی آپ اپنی ممبرشپ بنائیں اور ادھر جا کے آپ دیکھیں کیا کچھ پڑا ہے. وہاں سے سافٹ ویئر یا سسٹمز ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو انہینس کریں. اور اس میں پائتھن اور لائنکس کا بہت رول ہے. تو لائنکس اور پائتھن میجورٹی اس میں چلتی ہے, اور لینگویجز بھی ہیں, لیکن لائنکس کا پتہ ہونا ضروری ہے. اس ہال میں لائنکس کن کن کو لوگوں آتی ہے؟ 1 2 تو 3, یعنی کہ آپ اور کون سی لینگویجز آپ کرتے ہیں؟ سی پہ ہے, اور مائکروسافٹ کے آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتے ہیں. اچھا, اینی وے لائنکس کا آپریٹنگ سسٹم آپ کا آنا ضروری ہے, کیونکہ میجورٹی پروڈکٹس اس وقت دنیا میں جو آ رہے ہیں, جو کلاؤڈ کی کمپیوٹنگ ہے, جتنی بھی کمپیوٹنگ آ رہی ہے, وہ سب اس کا بیس لائنکس پہ ہے. تو اس لیے آپ کو اس کا علم ضروری ہے. اگر آپ نے نہیں کیا ہو تو یو ول بی لیفٹ بیہائنڈ. میں آپ کو سلائڈس دکھاتا ہوں, میں تھوڑا انٹرو میں نے زیادہ کر دیا. تو آج ہم تھوڑی سی چیزیں ٹیکنالوجی سے پہلے دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح تیار کرنا ہے آگے جانے کے لیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ رفا یونیورسٹی کا جو مشن ہے کیا ہے؟ کسی نے پڑھا ہے اس کو؟ جی, مشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اسٹیبلش اے اسٹیٹ آف دی آرٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ود فوکس آن انکلکیٹنگ اسلامک ایتھیکل ویلیوز. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم سب مسلمان ہیں, اگر میجورٹی یہاں پہ مسلمان ہے تو ہمیں وہ چیزیں ہمارے اندر جم کے ہونی چاہیے کہ اسلامک ویلیوز, ورنہ پھر ہم ایسی نام کے ہیں. اگر نام کے ہیں تو وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. تو اگر آپ نے صحیح اس پہ چلنا ہے, اپنے بلیف, اپنے یقین پہ, تو آپ کو یہ ویلیوز کا پتہ ہونا چاہیے. اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اہم اس لیے, ایک تو ریلیجس وائز اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. دنیا میں اس وقت ویلیوز جو آپ کے نالج کے علاوہ جو ویلیوز ہیں, جو سافٹ سکلز ہیں, کیسے بات کرنی ہے, کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے, کیسے لکھنا ہے, اخلاق کیسا ہے آپ کا, ٹیم کے ساتھ آپ کیسے کام کرتے ہیں, یہ سب چیزیں, اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. ٹیکنیکل سکلز آپ 6 مہینے یا 2 مہینے لگا کے سیکھ لیں گے, یہ ویلیوز آپ کے اندر سے نکلتی ہیں. اگر آپ وہ دوسرے سے بندے سے بات نہیں کر سکتے, آپ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکتے, یا آپ کسی کا دوسرا پوائنٹ آف ویو نہیں سن سکتے, تو آپ کہیں بھی نہیں سروائیو کر سکتے. تو اس لیے یہ ویلیوز جو ہمیں سکھائی گئی ہیں, اس کو آپ نے سیکھنا ہے,
اور ان کو اپنے اندر مضبوطی سے رکھنا ہے. اچھا یہ ہے آپ کی ویلیوز جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ اسلامک ویلیوز، یہ ویلیوز ہیں. مصاحبہ، اجتماعیہ، مشاورت، رحمہ، اتقان اور الآخرہ. یہ بہت ہی اہم چیزیں آپ نے یہاں پہ لکھ دی. جس نے بھی لکھا بڑا ویژنری، جنہوں نے بھی کیا ویژنری دیکھیں، آپ ویژن دیکھیں اس چیز کا کہ یہی ہماری چیز ہے جو ہم یہاں پہ اور اس سے بعد جو آگنے والی زندگی ہے اس کے لیے تیاری یہاں پہ. یہ تو ایسے ہی چلے جائے گا، اس کے لیے کیا کرنا ہے. یہ چیزیں ہیں، ان کو سمجھیں اور ان پہ عمل کریں. باقی چیزیں اساتذہ آپ کو سکھا دیں گے، لیکن یہ آپ کے اندر سے آئے گا. آپ کی اپنی جو اس کی ول ہے، آپ کی پرسنالٹی ہے، اس کو بنائیں. تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کیا ماحول ہے وہاں پہ. جو بھی آپ کی میٹنگ ہو، آپ پہلے تیاری کر کے جائیں. تیاری کر کے جائیں گے تو دوسرا جو تیاری کر کے نہیں آ رہا، اس سے آپ کا بہت اچھا انٹرویو، آپ کی بہت اچھی بات، آپ کی اچھی میٹنگ، آپ کا اچھا ماحول بنے گا. اچھا یہ میں جو چیز دکھانے جا رہا ہوں، یونیورس اینڈ آور ایگزسٹنس، یہ سب آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن میں نے کہا کہ کچھ چیزیں ہم اس لیے بیک سٹیپ پہ آ کے دیکھیں کہ ہم کہاں پہ ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیسے جائیں گے وہاں پہ. یہ سن کا اور زمین کا، سن اور ارتھ کا مقابلہ ہے سائز کا. آپ دیکھیں گے اورنج ڈاٹ ہے، اورنج جو بنا ہوا ہے یہ سن ہے، اور زمین کا وہ کونے میں نیچے سائز ہے. یعنی ایک نقطے کی طرح ہمارا سائز ہے. اب اس کو اچھا چند یہاں پہ چیزیں میں دکھانا چاہتا ہوں. لائٹ ایئر کا آپ کو معلوم ہے؟ جی ٹھیک ہے. لائٹ ایئر کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ بولے. جی ہاں ٹھیک ہے. تو لائٹ کی سپیڈ کیا ہے؟ جی 3,86,000 میل پر سیکنڈ. کلومیٹر اور میل میں بہت فرق ہے. تو اپنے نالج کو پرسائز رکھیں، کیونکہ کلومیٹر اور میل کا اگر آپ نے فرق کر دیا تو آپ جا رہے یہاں ہوں گے، وہاں پہنچیں گے. اگر یعنی کہ اتنا زیادہ ڈفرینس بن جائے گا. اور خاص طور پہ جب ڈسٹینس زیادہ ہوں گے تو آپ کا فرق زیادہ بن جائے گا. تو پریسیجنز آپ کے پاس ہونی چاہیے. لائٹ ایئرس کا یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا سن جو ہے، اب آپ کو دیکھیں کہ اس اسکرین کے وہ سینٹر میں سن نظر آ رہا ہے. سن کا مطلب ہے کہ سن اور اس کے ارد گرد جو جتنے سیارے ہیں، ہماری ارتھ بھی وہیں پہ ہے. اور یہ 10 لائٹ ایئرس کا صرف ڈسٹینس ہے، 10 لائٹ ایئرس. تو لائٹ اگر 10 سال چلتی رہے اپنی سپیڈ سے تو تب اتنا یہ کور ہوگا. اسی طرح 10,000 سال پہ یہ آپ کو اپنی گلیکسی کے اندر نظر آ رہی ہیں مختلف جو چھوٹے کلسٹرز وغیرہ ہیں، وہ 10,000 لائٹ ایئرز یہ ہے. 1,00,000 لائٹ ایئر. اب اس میں ہماری گلیکسی اتنی سی بن گئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ ابھی گلیکسی اور اس کے ارد گرد جو جتنے چھوٹے کلسٹرز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو. یہ 5,00,000 لائٹ ایئرز. اب 100 ملین لائٹ ایئرز، 10 کروڑ لائٹ ایئرز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک اور بہت ساری آپ کو وہ نظر آئیں گی. اور ہماری گلیکسی جو ہے وہ ایک ڈاٹ بن گئی. آپ کو پتہ نا ہماری گلیکسی جس میں ہمارا پلانٹ ہے اس کو ملکی وے کہتے ہیں، صحیح ہے. تو ملکی وے ہمارا ایک نقطہ بن گیا ہے. اتنا بڑا ابھی تک ہم صرف 10 لاکھ 100 ملین لائٹ ایئرز میں ہیں، 10 کروڑ. اور 1 ارب لائٹ ایئرز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سبز رنگ کی میں نے وہ بنائی ہے ایرو، اس میں ایک ڈاٹ بنتا ہے، وہ ہماری گلیکسی ہے. نظر بھی نہیں آ رہی، وہ کلسٹر ایک نظر آ رہا ہے گلیکسیز کا وہاں پہ. ابھی ختم نہیں ہوا یہ معاملہ. اور یہ اب آپ دیکھیں کہ 14 ارب لائٹ ایئرز میں یہ آج تک سائنس جو ہے کیلکولیٹ کر پائی ہے کہ یہ اتنی بڑی ابھی ہمیں جو نظر آ رہی ہے اس سے بڑی. کیونکہ کچھ اور یہ جو ہے
اس میں بلینز آف گلیکسیز ہیں، بلینز آف گلیکسیز. ہماری اپنی گلیکسی جو ملکی وے ہے اس میں 2 ارب سے زیادہ وہ ہیں سیارے ہیں، پلانٹس ہیں، 2 بلین اینڈ ابو. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا کہہ کے میں کر کے ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، یہاں پہ نظر بھی نہیں آتے. آپ کسی بھی دوربین سے بھی دیکھ لیں گے آپ کو نہیں نظر آئے گا. جو انسان ہے وہ نہیں نظر آئے گا آپ کو، حیثیت ہی نہیں ہے، نان ایگزسٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ گلیکسیز جو ہیں، جب سائنس یہ کہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کن فیکون، وہ 6 دن میں سارے معاملے بن گئے. یہ جو چیز ہے یہ میں دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب وہ بگ بینگ تھیوری ایک ہے کہ بگ بینگ سے لے کے اب تک جو گلیکسیز ہیں، اور گلیکسیز ٹریول کر رہی ہیں اسپیڈ آف لائٹ سے، اسی اسپیڈ سے ٹریول کر رہی ہیں، اور وہ یہ جس کا ہجوم ہے بڑھتا جا رہا ہے کائنات کا لائٹ کی اسپیڈ سے. تو اب تک انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ 92 بلین لائٹ ایئرز اس کا ہجوم ہو گیا. تو میں 2 چیزیں یہاں سے اخذ کرنا چاہتا ہوں، اور اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ بیسس بنے گا آپ کا آگے. اس میں ہم نے ٹائم اور سائز 2 فیکٹرز ہم نے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے. سائز جو ہے یہاں سے آپ کو 92 بلین لائٹ ایئرس، اور ٹائم 14 بلین لائٹ ایئرس کا ہم جو کائنات اپنی سمجھ لیں. 14 بلین کو اگر میں کہتا ہوں جی میں 6 سال کا بندہ، 6 فٹ کا، 6 فٹ کو اور 14 ارب سے آپ ریشو نکالیں تو ہم نان ایگزسٹنٹ ہیں سائز کے لحاظ سے. یا آپ ایج کے اس لحاظ سے بھی نکال لیں. ٹھیک ہے. 92 بلین کو 6 فٹ سے ریشو نکالیں، 92 بلین کا 6 فٹ، تو وہ بھی نان ایگزسٹنٹ ہے. آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، یعنی یو آر نتھنگ. وی ایز ہیومن بینگز آر نتھنگ. اگر ہم اس طرح دیکھیں کائنات کے اندر، نہ ہمارا سائز، نہ ہماری، ہم اگر لیٹ سے کہ ہم کہتے ہیں یہ 100 سال بندہ زندہ رہتا ہے، 100 سال کو آپ 92 بلین ایئر سے ریشو نکال لیں، یا 14 بلین سے ہی نکال لیں، نان ایگزسٹنٹ. وہ ایسے اگر چل رہی ہے نا گراف، تو ایک بلپ آئے گا، اس طرح بلپ بھی نہیں ہوگا، چھوٹا سا، پتہ نہیں آواز بھی نہیں آئے گی اس کی. یہ ہے ہماری زندگی. وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوگ اٹھیں گے تو کیا کہیں گے کہ کوئی 1 دن تھا، 1.5 دن تھا، 2، ایسے اتنی زندگی ہے ہماری. ٹھیک ہے. تو ہم نے تھوڑا سا ایک سٹیپ بیک رکھ کر کے ان چیزوں کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے. سوری میں ادھر آ گیا. تو اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی بنانی ہے، تاکہ ہم نے جو اس کے بعد جو ہم نے جانا ہے اس کے لیے بھی ہماری جیب میں کچھ ہو. ہمارے بغل میں جو فائل ہوگی نا، اور کچھ نہیں ہوگا، جو ریکارڈ ہوگا وہ آگے جا کے ہم نے پیش کرنا، اسی سے ہمارے آگے تا ابد، تا فار ایور جو ہے آگے وہ کام چلے گا. یہ ایک چھوٹا بلپ ہے، ادھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ایک امتحان ہے زندگی کا. تو اس امتحان کو آپ نے ادھر سروائیو بھی کرنا ہے، اچھے طریقے سے سروائیو کرنا ہے، اچھے جابس بھی کرنے ہیں، اچھی انسانیت کی طرح کام کرنا ہے، اچھا مسلمان ہو کے کام کرنا ہے، لیکن آگے کے لیے بھی کچھ بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کب شروع کریں گے آپ آگے کے لیے؟ اگر جس نے نہیں کیا نا، آج سے شروع کر دیں اس کو، باقی سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی. یقین مانیں، تجربے کر لیں آپ. اگر آپ جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہمارے انسٹرکشن ہے، ہمارے پاس پوری ایک یوزر مینول دے دی ہے کہ آپ اس طرح کام کریں، یہ اس طرح رہیں، اس طرح کریں، سب چیزیں آپ کو بتا دیں. جب تک اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، آپ کی چیزیں پہنچ جائیں گی جہاں سے آپ چاہیں گے پہنچ جائیں گی. اب میں آپ کو اس کو پروف کر کے دوں گا، اپنا تجربہ نہیں بتاتا، اپنا تجربہ بھی میرا اسی طرح ہی ہے. وہ اگر بتاؤں گا تو ہم 5 بجے تک بیٹھے رہیں گے. لیکن میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ آگے کیا. تو ہم نے اپنا ایک ویژن بنانا ہے آج بیٹھ کے، کہ آج سے ہم اگلے 5 سال میں، 10 سال میں، 20، 50، 80، جتنی آپ نے بڑی لمبی پلاننگ کرنی ہے نا، آپ اس کو پلان کر لیں آج بیٹھ کے، یا اس پہ سوچ بچار شروع کر دیں. اور جو آپ نے ویژن اپنا بنانا ہے
آپ جب ترقی یافتہ ملک جنہیں ہم کہتے ہیں ان کو اگر ہر بات پہ سب سے پہلے ویژن، مشن، آبجیکٹیوز، گول اس سے شروع کرتے ہیں. ہر پروجیکٹ، ہر چیز کا ویژن پہلے بناتے ہیں. یہاں پہ بھی میں نے ویژن سے بات کی کہ آپ کا ویژن جو ہے بڑا اچھا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جب میں نے اس کو دیکھا. کل رات کو بیٹھ کے میں جب بنا رہا تھا یہ پریزنٹیشن، تو آپ کا یہ ویژن ہماری بالکل عین اس کے مطابق ہے جو آپ کو ہونا چاہیے. تو اپنا ویژن آپ ایز اے انڈیویجول، اپنی فیملی کا، اپنے دوستوں کا، اپنے محلے کا، اپنی نیشن کا، اپنی امت کا، جتنا بھی بڑا آپ کا ویژن ہوگا اتنے بڑے نتائج اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. جتنا بڑا آپ کا ویژن ہے، شرط ایک ہی ہے کہ اس کے بتائے ہوئے قانون پہ آپ چلیں. اس سے آپ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جو سب چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں سب کو معلوم ہے کہ ہمارا ہر چیز ہر ٹائم پہ ریکارڈ ہوتا ہے. اچھا، میں ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ لوگوں کو انٹرسٹڈ نہیں ہے اس پہ، تو جو لوگ اپنے لیپ ٹاپ اس پہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں نا وہ باہر جا کے کر لیں، کیونکہ میرے لیے ذرا ڈسٹربنس ہوتی ہے، کیونکہ میں کافی محنت کر کے یہ لایا ہوں یہ میسیج آپ کے لیے. تو اپنے موبائل وغیرہ کو بند کر دیں اور انشاءاللہ پھر آپ کو بہت ٹائم ملے گا بعد میں کرنے کا. اچھا، اب یہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ میں کمپیوٹر سائنسز کے کتنے لوگ ہیں؟ اچھا، اور کون سی ادھر ہیں ڈپارٹمنٹس؟ سافٹ ویئر، سیکیورٹی. اچھا، تو اس میں آپ ماسٹر کر لیں گے اپنے ایک سبجیکٹ میں، یا بیچلرس کریں گے اور پھر ماسٹرز کریں گے. ٹھیک ہے، ایک سبجیکٹ. یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہماری وراثت ہے. یہ چند ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ البیرونی کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے فزکس، میٹا فزکس، میتھمیٹکس، ہسٹری، جیوگرافی، ان 5 سبجیکٹس میں ان کی ایکسپرٹیز تھی. کتابیں لکھتے تھے وہ 5 مختلف سبجیکٹس، کوئی ریلیشن نہیں آپ اس میں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی میں کمپیوٹر سائنس یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. میں نے ایک اور یونیورسٹی سے پوچھا تو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ سر آپ کو پتہ نہیں ہے کتنی محنت لگتی ہے، کتنا خرچہ ہوتا ہے. تو ان کا خرچہ نہیں ہوتا تھا، ان لوگوں نے بھی یہ کام کیے. الفارابی کا آپ نے نام سنا ہے؟ الفارابی، اس کو عربی میں المعلم الثانی کہتے ہیں، یعنی ارسطوٹل کے بعد، ارسطو کے بعد اس کے مقابلے میں ان کی فلسفی اور ان کی بات چیت ہوتی تھی. الغزالی کا آپ نے نام سنا ہے، ریلیجن کے اندر صوفیزم، فلسفی. پھر اسی طرح ابن سینا کو میں نے تھوڑا سا زیادہ پڑھا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ مجھے شوق تھا اپنا کچھ کتابوں کا. تو جب میں US میں تھا، پرنسٹن یونیورسٹی میں، آپ حیران ہوں گے کہ ان کی یونیورسٹی کے پاس ان کی کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے وہاں پہ. بلکہ ان کی بھی نہیں، 4,000 کتابیں جو ہیں قلمی نسخے جو ہمارے کہتے ہیں وہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس. تو مجھے جب پتہ چلا تو میں وہاں چلا گیا اور میں نے وہاں جا کے ان کی لائبریری میں ڈھونڈنی شروع کی. تو انہوں نے، وہاں کے جو لوگ تھے اور زیادہ تر یہودی وہاں پہ تھے، انہوں نے مجھے وہاں ڈھونڈنے نہیں دیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. خیر میں نے کسی طریقے سے پتہ کروا لیا کہ یہاں پہ کیا پڑا ہے. ایک پبلشر نے پوری کیٹلاگ ان کی لائبریری میں جو تھی کتابیں، اس کی کیٹلاگ پبلش کر دی. میں نے وہ باہر سے خریدی اور پھر میں نے جا کے ادھر سے ان سے جو چیزیں مجھے چاہیے تھی میں نے لی. یعنی کہ ایک ایسا نالج ہے کہ ہم حیران رہ جائیں گے کہ اتنا نالج ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. کسی کو اندازہ ہے کہ ابن سینا نے کتنی کتابیں لکھی؟ ایک وائلڈ گیس کر دیں، کوئی بھی آپ بتا دیں. 1000 کتابیں؟ آپ نے ایک کتاب لکھنے کا کوئی سوچا؟ میں سوچ رہا تھا، اب تک نہیں لکھی گئی، ٹائم ہی نہیں ملتا، یہ وہ دوسری چیزیں ڈسٹریکٹ. تو ہاں، آپ یو آر کلوز. 1500 کتابیں لکھی انہوں نے، 1500 کتابیں. اس میں ایک کتاب ہے القانون فی الطب، دا کینن آف میڈیسن. اور یہ 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. دا کینن آف میڈیسن 600 سال تک اس کتاب کے مقابلے کی کوئی کتاب ہی نہیں آئی. اتنی ڈیپتھ تھی نالج کی اس میں. اچھا، جب مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا کہ یہ کہاں پہ یہ القانون فی الطب تو ہمیں کوئی دیکھی نہیں.
پتہ چلا کہ ان کی جتنی بھی کلیکشن پرنسٹن یونیورسٹی میں پڑی تھی اور بہت بڑی کلیکشن تھی وہ اٹھا کے لے گئے واشنگٹن ڈی سی میں نیول ریسرچ سینٹر. ڈاکٹر صاحب نیول ریسرچ سینٹر جو واشنگٹن ڈی سی میں ہے اس میں ابن سینا کی ساری کتابیں اٹھا کے لے گئے, غائب ہی کر دی. اور اس سے وہ ایسے تو نہیں لے گئے, اس سے وہ استفادہ کر رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو باتیں کی تھیں وہ اتنی ڈیپتھ تھی. 1000 سال پہلے وہ ایئر پولوشن کی بات کر رہے تھے. اس وقت یہ پولوشن نہیں تھی. وہ کہتے تھے اگر آپ صحرا میں رہ رہے ہیں تو اس کی ہوا کا آپ کی صحت پہ کیا اثر ہے, اگر آپ وہ مارشز میں رہ رہے ہیں اس کا, اگر پہاڑی علاقے میں اس کی ہوا کا آپ کی صحت پہ کیا اثر ہے. اتنی ڈیپتھ تھی. ٹھیک ہے, تو اب ان کی بات یہاں پہ نہیں رہتی. فزیشینس, فلاسفر, انسائکلوپیڈک, ان کا نالج اتنا زیادہ کہ انسائکلوپیڈیا تھے. میتھمیٹیشینس اینڈ اسٹرانومر, 1000 سال پہلے اسٹرانومی کیسے کرتے تھے وہ, 1000 سال پہلے انہوں نے اتنی ڈیپتھ نالج کی کہاں سے لی. مجھے تو ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے, ان کا کنڈا جو ہے نا وہ اوپر لگا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق تھا کہ جب آپ چیز کی گہرائی پہ جاتے ہیں تو آپ کو نالج آتا ہے. آپ جب ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو ایسے نہیں, آپ کے اپنا ایفرٹ ایک حد تک ہوتا ہے, لیکن آپ جتنی گہرائی پہ جاتے جائیں گے آپ کو چیزیں آتی رہیں گی. یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس کو غور فکر کرے گا اس میں سبق ہے اس کا. تو اس بات کو آپ چھوٹا نہ لیں. میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک میریکل بنا دیا ہمیں. یہ ایک میریکل ہے. میں نے بڑے ایکسپیریمنٹ کیے اپنے اوپر بھی اور ویسے بھی. میریکل اس طرح کہ میں جو ویژن کی بات کی, اپنی ویژن جب آپ بنا دیں گے نا, اس کو بتا دیں گے کہ یہ ویژن ہے, وہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. دماغ سوتا نہیں ہے, 24 گھنٹے 24/7 کام کرتا ہے. وہ اس پہ کام کرتا رہے گا, اور آپ کریں نہ کریں وہ آپ کو وہ راستہ دکھاتا رہے گا جو آپ نے سوچا ہوا ہے. یہ بڑی امیزنگ چیز ہے. جو اس کی شرط تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ بک ہے جس پہ آپ نے اپنا علم اس میں زیادہ کرنا, وہیں سے آپ کو آئے گا. تو ان لوگوں نے کیسے کیا؟ وہ جو اسٹوڈنٹ مجھے کہتا ہے اس کی بات مجھے حد سے کہتا ہے کہ جی بڑا خرچہ ہوتا ہے, بڑا ٹائم ہے, آپ کو سمجھ نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے کیسے کیا؟ ابن خلدون, ہسٹری, فلاسفی, سوشیولوجی, پولیٹیکل سائنس, ایجوکیشن, اتنے بڑی ان کی وہ تھی. اسی طرح البتانی جو ہے, ان کے وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا میں نے زکوٰۃ لینی ہے, مجھے بتائیں کہ اسپیسیفک پورا ٹو دا سیکنڈ بتائیں کہ سال کا پورا ہوتا ہے. انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ 365 days 5 hours 46 minutes and 24 seconds. 1000 سال پہلے کی بات ہے, یہ انہی دنوں کی بات ہے, یہ سارے اسی ایرا کے لوگ ہیں. اتنی پرسیجن. میں آج اسلام آباد سے یہاں آیا تو مجھے ٹائم لگ گیا تھوڑا, 2-4 منٹ مجھے لیٹ ہوا. میں پریسیجن نہیں کر پایا, حالانکہ بڑا پلان کر کے سب کچھ کیا لیکن پھر بھی نہیں ہوا. انہوں نے کیسے پریسیجن نکالی؟ کہیں سے تو ان کو آیا نا نالج, ٹولز بھی نہیں تھے. ابن رشد, فلاسفی, میڈیسن, اسٹرانومی, جورسپروڈنس, میوزک, یعنی کسی چیز کو چھوڑا نہیں. جابر بن ابن حیان, یہ بڑا مزے کا ہے. ڈیولپمنٹ آف اسٹیل, ڈائنگ آف کلاتھ, ٹیننگ آف لیدر. اچھا, اسٹیل کے اندر ایک اسٹیل کی قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈیماسکس اسٹیل. وہ اسٹیل ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو فولڈ کر کے نا بہت ساری لیئرز کو پگھلا کے جب کچھ چیز بناتے ہیں تو اس میں بڑا اچھے نقشے ڈیزائن بن جاتا ہے. یہ ڈیماسکس اسٹیل, آج بھی اس کو ڈیماسکس اسٹیل کہتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں اس کو, ہماری وراثت ہے یہ. وی شوڈ نو, وی شوڈ بی اسپیشل. ہمیں اس اسٹیل کو وہاں سے لے کے اور آگے جانا چاہیے تھا جو دنیا لے کے چلے گئی. یہ جو انہوں نے کتابیں ہماری لے کے رکھ لیں وہ وہاں سے سیکھ کے آگے کر رہے ہیں. ہم نے اپنا بیس چھوڑ دیا, ہم ان سے کاپی کرتے ہیں جبکہ بیس ہمارے پاس ہے. تو جابر ابن حیان کا ایک بڑی مزے کی چیز ہے, وارنش, واٹر پروف کلاتھ, گلاس میکنگ, پریونشن آف رسٹنگ, انڈیکیشن آف آئیڈینٹیفیکیشن آف پینٹس. میں اس پہ فوکس کر رہا تھا کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف پینٹس. اگر آپ کسی ٹیوٹا مینوفیکچرر کے پاس جائیں کہ یہ پینٹ کا فارمولا کیا ہے, کبھی نہیں بتائیں گے. وہ ان کا پیٹنٹڈ وہ یعنی کہ سیکرٹس ہوتی ہیں ان کی, کہ ایک کلر کو کیسے آپ نے
نکال دیا اس میں پرل کا کلر کیسے نکلا، ایسے آپ کو وہ کلر دے دیں گے، فارمولہ نہیں دکھائیں گے، بتائیں گے کہ یہ فارمولہ تو تھا ہمارا. ٹھیک ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک سبجیکٹ پہ بھی فوکس نہ کریں. میرے خیال میں ہمیں ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، انجینئر بھی ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی میں بھی ہونا چاہیے، ہمیں سائنٹسٹ بھی ہونا چاہیے، ہمارے پاس سافٹ اسکل جتنے ہیں، سوشیالوجی میں بھی ہمارے پاس نالج ہونا چاہیے. اتنا نالج ہونا چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے ایکوپمنٹس کو ٹھیک کر لیں، اتنا نالج ہونا چاہیے کہ آپ گاڑی کو فکس کر لیں، اتنا نالج ہونا چاہیے کہ آپ ایک جگہ جا کے اس چیز پہ سبجیکٹ پہ بات کر سکیں. اپنی زندگی کو آپ کریں. یا باتیں ذرا کم کریں کیونکہ یہاں پہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کیسے کیا. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی میں نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ویژن اپنے آپ کو ہم دے دیں، دماغ کام کرتا رہے گا اور اس کو کہیں نہ کہیں سے نالج ملتا رہے گا، آپ کو راستہ بنتا جائے گا، آپ کا راستہ کھلتا جائے گا. تو اب ایک ایسی چیز ہے کہ جب میں پروگرامر تھا، میں نے بھی پروگرامنگ سے شروع کیا تھا کام اپنا، تو کئی دفعہ ایسے مسئلے آتے تھے کہ حل نہیں ہو رہے ہوتے تھے. تو رات کے 12 بج کے دیر ہوگی بہت، میں جا کے دماغ کو کہتا تھا اس وقت کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، دس از یور پرابلم، سالو اٹ. میں جا کے سو جاتا تھا. یعنی دماغ کو چیلنج کرتا تھا کہ یو نیڈ ٹو کم اپ ود اے سولوشن. تو دماغ ساری رات چلتا رہتا ہے کہ کیا میں نے کوڈنگ کی تھی، میں سارا دن تو اپنے کوڈ کو دیکھ رہا ہوتا تھا، مسئلہ نظر نہیں آتا تھا. تو ایونچولی جب صبح اٹھتا تھا تو حل میرے سامنے فوراً پہلی چیز جو تھی میرے حل میرے سامنے آ جاتا تھا، ڈائریکٹلی مجھے پتہ چلتا تھا کہاں میں نے غلطی کی ہوئی ہے. تو دماغ کو جب آپ چیلنج دے دیں گے تو اسی لیے میں نے کہا کہ اپنا آپ ویژن بنائیں، آج کا، اگلے 5 سال کا، 10 20 30 50 پوری عمر کا اپنے خاندان کا ویژن بنا دیں کہ کیسے آپ نے کہاں، ویئر ڈو یو سی یور سیلف. آج آپ بیٹھ کے کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو. اس کو لکھ بھی لیں کہ کب آپ نے کب کرنا ہے. جب آپ لکھ لیں گے آپ کے دماغ میں رجسٹر ہو جائے گا اور پھر آپ دیکھیں کیسے کام ہوتے ہیں. یہ ایک میریکل ہے. یعنی آپ گاڑی چلاتے ہیں یا موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا پیدل چلتے ہیں، آپ سوچتے تو نہیں ہیں، یہ آٹو پہ چلتے ہیں آپ. ہم سوچتے نہیں کہ کون سا مسل میں اوپر اٹھاؤں گا، کون سی ٹانگ اوپر کروں گا. ہم چلتے رہتے ہیں کیونکہ ہم نے پریکٹس کر کے سیکھ لیا. تو آپ اس چیز کو، اپنے پلان کو آٹو رجسٹر کر لیں. آپ آنکھیں بند کر کے بھی چل سکتے ہیں، اسی طرح آنکھیں بند کر کے گاڑی بھی چلا سکتے ہیں. ویسے سڑک پہ نہ چلائیں تو اچھا ہے، لیکن یہ کہ آپ کو کئی دفعہ پورے راستے یاد ہوتے ہیں کہ کیسے کہاں جانا ہے. تو اگر آپ نے ایک بامقصد زندگی کو گزارنا ہے تو جو آپ کے پاس ابھی نالج ہے، وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو لیو بائی دا رولز آف آور. ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ہمیں جو کتاب مل گئی ہے وہ ہماری آئیڈیالوجی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اس پہ اگر ہمیں پتہ ہے یہ، تو پھر اس نالج کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں اور اس نالج کے ساتھ ساری اس دنیا میں گزاریں، جو کہ ایک ایسا مومنٹ ہے، آئے گئے. مینٹین دا ریلیشن شپ ود اللہ. اپنا تعلق ادھر رکھیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَاذْكُرُوا لِي أَشْكُرُكُمْ، وَاذْكُرُوا لِي أَذْكُرُكُمْ. تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اپنے آپ ہر قدم پہ. جب آپ وہ کریں گے تو وہ ایک آپ کے ساتھ ایک الگ فورس چلتی جائے گی. اس سے بڑی کوئی فورس دنیا میں نہیں ہے. اپنے ماحول کو اپنے ساتھ رکھیں، وہ والا ماحول. تو یہ جو لوگ میں نے آپ کو دکھائے تھے، ان کے پاس وہ ماحول تھا. یہ ایسے ایسے معجزے کر کے چلے گئے جو میں تو حیران رہ گیا تھا اس چیز کو دیکھتے ہوئے. Our ideology teaches us to have a vision for here and hereafter. تو یہاں کا اور یہاں سے بعد کا جو ویژن ہے وہ آپ اپنا بنا لیں. ٹھیک ہے جی؟ آواز نہیں آ رہی پیچھے؟ اچھا. تو یہاں کا اور یہاں کے بعد کا جو ویژن ہے وہ آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ نے کس لیول پہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے. یہاں کا تو ایسے گزر جائے گا. اصل امتحان تو یہی ہے
اور امتحان کو کیسے پاس کرنا ہے اور اچھے نمبروں کے ساتھ پاس کرنا ہے، وہ ہمارا وہ ہے کہ اپنے سے نکل کے باہر، کہ جو ویژن ہے آپ کا آئے می مائے اس سے نکلیں. میں تو ہوں ہی نہیں نا، میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ میں تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ہم میں کرتے رہتے ہیں، میرا یہ میرا وہ ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، نان ایگزسٹنٹ ہے، ذرے برابر بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے جو کام بھی کیے ذرہ برابر، مثقال ذرہ، یہ قرآن کا ایک لفظ ہے، مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی آپ کا اچھا کام ہے وہ ریکارڈ ہوگا، برا ہے وہ بھی ریکارڈ ہوگا. تو اچھے کریں گے تو اس کا بھی آپ کو کوئی کام جو ہے چھوٹا نہیں ہے، کوئی اچھا کام چھوٹا نہیں ہے کتنا بھی ہو. تو اٹ ٹیچز اس ٹو لیو ود دا پرنسپل آف احسان، یعنی کہ آپ احسان جو ایکسیلنس ہے اس پہ کریں، زندگی گزاریں. تو یہ جب آپ کریں گے، ان لوگوں نے کیا، انہوں نے دنیا میں امپیکٹ کر دیا، انہوں نے اپنی زندگی، ہم اسلام کو کہاں تک لے گئے. یہ پچھلے چند 100 سال تھے جہاں پہ ہم نے عیاشیاں اور اس پہ آ گئے، دنیاوی اس پہ آ گئے، تو ہم نے وہ اپنا ایج لوز کر دیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کون لوگ ہیں اس ملک میں جو کہ اس ملک کے 1% خوش قسمت لوگ ہیں؟ چھوڑا یار اس کو، نہیں وہ تو اللہ رحم کرے، میرے تو دعا ہے ان لوگوں کے لیے. وہ نہیں ہے، وہ آپ کا ماڈل نہیں ہے. آپ کے ماڈل ایسے لوگ ہیں، آپ کے ماڈل، آپ کے یوزر مینول جو ہے وہ قرآن ہے، اور آپ کے جو احادیث سے جو ملتا ہے وہ آپ کو سیرت، آپ کو وہ ہے. ایک ذرا سائلنس کر لیں تاکہ بات ہو جائے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی زور سے بولے ذرا. ہاں یہ تو نالج ہے نا، یہ تو آپ کو کرنا، یہ آپ پہ فرض ہے. ہسٹری تو آپ کو قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ہسٹری پتہ چل جائے گی. کانٹیکسٹ آپ جب دیکھیں گے کہ کہاں سے کیا ہوا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اسی لیے ان میں کسی نے ہسٹری کو چھوڑا نہیں ہے. ہسٹری، جیوگرافی، سب سبجیکٹس پڑھے ہیں انہوں نے، جو میں نے آپ کو لوگوں کو دکھایا ہے. انہوں نے کسی سبجیکٹ کو چھوڑا نہیں. وہ تو بیسک. ابن سینا نے 17 سال کی عمر میں اپنے زمانے کے جو بادشاہ تھے اس کا علاج کیا تھا، جو کہ اس وقت کے حکماء علاج نہیں کر پا رہے تھے. 17 سال کی عمر میں اتنا نالج تھا. 10 سال کی عمر میں نے قرآن حفظ کر لیا تھا. تو یہ بیسس ہیں، اس بیسس کو آپ وہ نہ کریں، ڈسکاؤنٹ نہ کریں، اس پہ وہ کریں. تو لکیسٹ لوگ آپ لوگ ہیں. لکیسٹ لوگ اس طرح، یہ ایک ذرا بات سن لیں میری، کہ لکیسٹ لوگ آپ لوگ ہیں کیونکہ پاکستان کی 1% پاپولیشن بھی نہیں ہے جو کہ اس لیول تک ایجوکیشن کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، اساتذہ دیے، اتنا اچھا ماحول. میں تو آ کے یہاں بڑا خوش ہوتا ہوں، بڑی اچھی ماحول ہے، درخت ہیں، باغ ہیں، یہ سب ایک شہر سے باہر بڑا اچھا، اتنا اچھا ماحول، سب کچھ. تو آپ ایک وہ 1% ہے، اس کا پورا فائدہ اٹھائیں. اس کا فائدہ اس طرح اٹھائیں کہ آپ نے اپنا ویژن بنایا ہے، اس کو 1000% یہاں سے نکالیں. آپ کتنے لوگ ہیں یہاں جنہوں نے جو پڑھنا ہے اس پہ سرچ کی ہوئی ہے کہ کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ ہینڈز، شرمائے نہیں. ابھی بھی مائنورٹی ہے، ٹھیک ہے، مائنورٹی ہے جو کہ اب جنہوں نے سرچ کیا. یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی نے نہیں سوچا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، آگے بعد میں دیکھیں گے. اب میں کچھ آپ کو سلائڈز دکھاتا ہوں، ادھر تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ ہمارے کرنٹ حالات کیا ہیں. کہ ہاف دا پاپولیشن ہماری خواتین کی ہے. ان لوگوں کو آگے بلا لیں جو بیٹھے وہ آپ ادھر آگے آ جائیں کیونکہ وہ پلر کے پیچھے جو ہے نا یہ پھر وہ نظر نہیں آ رہے. اچھا تو آلموسٹ ہاف دا پاپولیشن ہمارے ملک کی خواتین کی ہے، لیکن ہمارے حالات کیا ہیں؟ یہ پانی کے لیے
ڈیزرٹ کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. یہ ہماری ملک، ہم دنیا کے چوتھے بڑے ملک پروڈیوسر ہیں، تو کیا نمبر 1 نہیں ہو سکتے؟ کیوں ہم نے از دس دا ایکسیس ٹو مارکیٹ گڈز اینڈ سروسز؟ کیا یہی طریقہ رہ گیا ہمارا؟ ہم اس زمانے میں آ کے بھی 4500 سال پہلے یہی چیزیں استعمال ہوتی تھیں، ابھی بھی ہماری یہی ٹرانسپورٹیشن استعمال ہوتی ہے. اسٹوریج ہماری کھانے پینے کی اجزاء ہے ہی نہیں. ہیلتھ سیفٹی کسی کو مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے. لوگ گرتے ہیں سڑکوں میں، کیا ہوتا ہے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہی پرانا چل رہا ہے ہمارا، آج بھی وہی ہے جو 60 سال 70 سال پہلے تھا. ٹریفک میں ہماری دیکھیں، کسی کو کوئی رسپیکٹ نہیں ہے قانون کی، سب اپنا اپنا، ایک جو الٹا چلتا آ رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے. اپرچونیٹیز ہیں، کین یو نیم اے فیو؟ اس تصویر کو دیکھ کے آپ دیکھیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسائل ہیں، آپ لوگ ہیں جو یہ مسائل حل کریں گے. ہم کہتے ہیں نا کہ پیسہ یہ وہ سب کچھ آ جائے گا، وہ آپ کے نالج اور آپ کی حرکت سے آئے گا. آپ کا نالج اگر بن گیا، آپ نے یہاں سے نالج لیا، آپ کا اپنا آئیڈیالوجی کا نالج آپ کو پورا آتا ہے، تو یہ آپ کرنے سے آئے گا. باقی کام کرنے سے اچھا کام مثقال ذرہ کی میں نے اس لیے دی کہ جب آپ کریں گے اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا، کچھ یہاں پہ کچھ آگے. یہاں پہ تو ملے گا ہی ملے گا، جو آپ کے اس میں ہے ملے گا. کوئی ہمارا زیادہ وقت کھانے پینے کے اس پہ لگ جاتا ہے، کھانا اس چیزوں پہ، کھانا کھا کے ملے گا. سب کا یہ ہوتا ہے کہ پیٹ کے پیچھے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ میری رسپانسبلٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ رزق جو ہے میں دوں گا، اور رزق صرف کھانا نہیں ہے، رزق میں علم بھی ہے، رزق میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو اب آپ کو میں نے یہ تصویریں جو دکھائیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس ملک کے مسائل کا بھی پتہ ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے. کچھ آپ میں سے ہوں گے کچھ ایسے علاقوں میں جہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تو کون کرے گا؟ یہ حکومتیں نہیں کرتی، یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ نے اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ حل نکالتی ہے چیزوں کا. آج کل کے زمانے میں ٹیکنالوجی. اب آپ مجھے ریسورسز کا بھی نہیں کہیں جی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اگر کر لیا تو آپ بھی کر سکتے ہیں. ریسورسز خود بخود آتی ہیں. تو بلڈ سولوشنز، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنے ہیں، اتنی اپرچونیٹی ہے. جو بھی چیلنج یا پرابلم آتا ہے ہم اس کو کارپوریٹ ورلڈ کے اندر اپرچونیٹی کہتے ہیں کہ چیلنج ہے، آپ اس کو فکس کریں، اس کا مسئلہ حل کریں اور اس کی اپرچونیٹی بنائیں. ٹھیک ہے. تو اب 47% آف جابس آر ایٹ رسک. اگلے چند سالوں میں جو جابس آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اے آئی اور یہ بہت ساری آٹومیشن، روبوٹکس، یہ سب چیزیں آ گئی ہیں. تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اس کا امپیکٹ کیسے ہوگا آپ کے پاس اگلے 20 سال کے اندر. 47%. لیکن نک ہینار کہتے ہیں، یہ ان کا آپ دیکھ لیں اگر آپ نے اس کی ہسٹری پڑھنی ہے، کہ جب تک مسائل ہیں ٹیکنالوجی ہوگی. جب ٹیکنالوجی ہے تو آپ اگر ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں تو آپ کے جابس ہوں گے. تو مسائل ہیں تو جابس. تو جب تک مسائل ہیں کام ختم نہیں ہوگا. ہمارے یہاں تو بہت سارے ہیں، آپ کے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں یہاں پہ، ان کی حل نکالیں. یہیں پہ آپ کی ڈیمانڈ بن جاتی ہے، آپ کے یہیں پہ سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. 220 ملین پاپولیشن یا 225 ملین پاپولیشن، 20-25 کروڑ اگر ہم ہیں تو اٹس اے بگ مارکیٹ. یورپ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، کوئی 8 کروڑ، کوئی 5 کروڑ، کوئی 10 کروڑ، اس طرح کے وہ یورپ ہے. لیکن کہاں پہنچ گئے؟ ان کی اپنی انٹرنل جو اکانومی اتنی بڑی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیسے کریں گے اس کو. واٹس دا فیوچر؟ ایک ریولوشن چل رہا ہے ٹیکنالوجی کا ہمارے اس میں، لیکن ہماری تیاری نہیں ہے. ایک ڈیجیٹل ریولوشن چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ چیٹ جی پی ٹی آ گیا، اس نے ساری دنیا کو ہلا دیا. کل کو کچھ اور آ جائے گا، وہ اور چیزیں. تو ریولوشن جو ہے وہ اتنا تیز ہے کہ جو ریگولیٹنگ اتھارٹی ہے ان کو بھی نہیں پتہ کہ سیکیورٹی کو کیا ریگولیشنز بنائیں، فلائنگ چیز کے کیسے ریگولیشنز بنائیں.
تو یہ ڈسٹرپ کر رہا ہے ساری چیزوں کو. آپ دا وے وی ورک, دا وے وی ڈو بزنس, دا وے وی سالو پرابلمس, یہ ساری چیزیں ڈسٹرپ ہو گئی ہیں. اب جو نان پلیئرس تھے وہ پلیئر آ گئے. اگر آپ اپنا نالج نہیں بڑھائیں گے تو ایک میٹرک پاس بھی آپ کو آگ سے آگے نکل جائے گا, کیونکہ نالج اس کے پاس اویلیبل ہے. تو یو نیڈ ٹو بی اہیڈ آف دیم. آپ کے پاس بہت اچھی اپرچونیٹی کہ آپ اپنا سالڈ بیک گراؤنڈ بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو وہ, تو آپ اس کو آپ ذہن پہ رکھیں. یہ گیپ جو آ رہا ہے اس کو آپ ختم کریں, اور گیپ کی وجہ سے 52% آف دا Fortune 500 companies which existed in year 2000 do not exist today. یعنی 52% کمپنیز جو سن 2000 میں ایگزسٹ کرتی تھیں, 2000 آج وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو چینجز آ رہی تھیں اس کو اڈیپٹ نہیں کیا, ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کیا. اس میں آپ کو میں چند نام گنا دیتا ہوں. نوکیا کچھ عرصے کے لیے وہ غائب ہی ہوگی. کوڈاک بالکل, اور نوکیا ہے, اور بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی بڑی کمپنیز, چھوٹی تو بے انداز ہے, لیکن یہ Fortune 500, فارچون ایک میگزین ہے جو دنیا کی بڑی جو ٹاپ 500 کمپنیز ہیں اس کی ہر سال ایک لسٹ بناتی ہے. اس کی جو ٹاپ کمپنیز تھیں 500 کمپنیز, اس میں سے 52% جو کمپنیز ہیں وہ صفحہ ہستی سے غائب ہو گئی. تو یہ جو نہیں اپنے آپ کو اڈیپٹ کرے گا, اور اڈیپٹ کرنے کا کیا ہے کہ آپ کے اپنی جو چینجز ہیں اس کو آپ باہر کی چینجز سے تیز کر دیں. آپ پہلے ہی پریڈکٹ کر لیں, آپ پہلے ہی سوچ لیں, آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے, مجھے تو ایسے کرنا چاہیے, اس کو اس سے فائدہ اٹھا کے آپ آگے کریں. تو اگر آپ کی اسپیڈ چینج کی جو ہے باہر کی چینج سے تیز ہوگی تو آپ اگلوں سے آگے رہیں گے. ہمارے جو جتنے پہلے سائنٹسٹ تھے انہوں نے دنیا کی ریسرچ میں سارا کر دیا تھا, R&D میں وہ سب سے آگے تھے. تو کی چیلنج یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ڈسٹرپشن جو ہو رہی ہے یہ کیا ہے, اپنے آپ کو کیسے آپ نے سروائیو کرنا, سسٹینیبلٹی کی آپ کیسے سروائیو کریں گے, یہ آپ کے پلان میں ہونا چاہیے. ریپڈ اڈیپٹیشن, ریپڈ یعنی کہ آپ کو بڑی سپیڈ سے چینج, آپ کا اسٹرکچر ایسا ہونا چاہیے, فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ آپ چینجز آ رہے ہیں, اگر راستہ جا رہا ہے کھڈا آ گیا تو آپ یہ نہیں کہیں یار میں کیا کروں, سائڈ سے ہو کے نکلیں, اس کو آپ ریزالو کریں. ایجائل پروڈکٹ, آپ جب پروڈکٹس بنائیں گے, اپنے سولوشنز بنائیں گے, ان کو تیزی سے اپنا آپ کا ہونا چاہیے کہ ایک نہیں میں 10 نکال لیتا ہوں, ایسے بھی ہو سکتا ہے, ایسے بھی ہو سکتا ہے, اور نکل آئیں گے. میں ایک اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک میں کورس کر رہا تھا ایک کمپنی کا, سسٹمز انجینئرنگ کا کورس تھا. تو اس پہ ہمیں کوئی تقریباً میرے خیال 12 اسٹوڈنٹس تھے اس کلاس میں. ہمیں ایک مسئلہ دیا گیا اور ہمیں 1 ہفتہ دیا گیا اس کو سالو کرنے کے لیے. پہلے چند دن ہم نے کہا اس کا حل ہی نہیں ہے. جب 1 ہفتہ گزرا تو ہمیں تھوڑا سا ہوا, ہمارے پاس 2 ہفتے تھے. دوسرے ہفتے کے اینڈ میں ہر بندے کے پاس اپنا سولوشن تھا, کچھ کا بہتر تھا, کچھ کا نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ہر چیز کا حل ہے, کچھ اچھا ہوگا نہیں ہوگا لیکن حل ضرور ہوگا. تو کہیں پہ آپ آ کے رک نہ جائیں, سوچیں گے حل نکل آئے گا. ہاں ایک چیز میں نے یہاں پہ, برانڈنگ. یو آر یور اون برانڈ. آپ اپنا نالج اپنے آپ کو مختلف پلیٹ فارمز میں ڈالیں اور اپنے آپ کو, اپنے ایکسپیرینسز کو, اپنی چیزوں کو وہاں پہ, پروڈکٹس کو, اپنی سوچ کو وہاں پہ لکھیں اور ڈالیں. جتنا لکھیں گے اتنا آپ کا اچھا دماغ کام کرے گا اور آپ کا برانڈ بنتا جائے گا. یو آر یور اون برانڈ, اپنا برانڈ بنائیں. اچھا گڈ نیوز یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہے, اوپن ٹیکنالوجیز کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہے. آپ کو سولوشن لینا ہے آپ لیں, اس کو انہینس کریں, اپنے مطابق اس کو حل کریں. نالج اور ڈیٹا اویلیبل ہے, سولوشنز اویلیبل ہیں, مارکیٹ اویلیبل ہے. اس کی بات ابھی ہم تھوڑی دیر میں کرتے ہیں. اور لوگ بھی ہیں آپ کے پاس جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. تو مارکیٹ یہ ہے آپ کی. اب فیس بک, لنکڈ ان, گوگل, یوٹیوب, ٹویٹر, یہ ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا. میں کہتا ہوں سوشل میڈیا نہیں ہے, یہ بزنس میڈیا ہے. دنیا اس میں اربوں ڈالر کا بزنس کر رہی ہے. تو آپ اپنا آپ کو جو برانڈ کرنا ہے ان پلیٹ فارمز پہ کریں. اپنے پروفائلز ان میں ڈالیں. وہ ٹک ٹاک اور وہ
بیچ دے اور اس ٹائپ کی چیزوں پہ نہ جائیں, وہ ویسٹ آف ٹائم ہے. اب یہاں پہ آپ کو میسیجز آ رہے ہیں, اگر آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں, یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. ان پہ جائیں, اس پہ ڈیولپ کریں, یہ آپ کا جو ہے وہ بنائے گا. اچھا, لرن ٹو تھنک, یعنی کہ ہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا وہ بتائیں کہ صاحبزادہ یعقوب خان نے کہا ہے لرن ٹو تھنک, یہ ان کے الفاظ ہیں. اسی طرح ایوری سنگل تھنگ یو ڈو میٹرز. وہ پہلے ہم نے کہا تھا نا کہ مثقال ذرہ جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کو ہی فائدہ دے گا, وہ نقصان کبھی نہیں ہوگا, چاہے کتنا بھی چھوٹا ہو. اچھا, جو آپ آج ہیں یا آج میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے, یہ ہر لمحہ جو ہے اس کی کمبینیشن ہے, ہر لمحے کی کمبینیشن, اور جتنے میں نے ایکسپیرینسز کیے, جتنا میں نے پڑھائی کی, جو کچھ بھی کیا, انٹریکشنز کی, اس کا یہ آج آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. تو ہر لمحہ جو ہے اس کو آپ قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی برکت دی کہ وہ ایک لمحے میں معراج کر کے آ گئے, لمحہ تھا وہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لمحات میں برکت ڈالیں. برکت ہوگی, آپ کے لمحے کو آپ نے اچھی نیت سے آپ کریں گے تو آپ کے بہت سارے کام ہو جائیں گے. ویسٹ نہ کریں, بڑا قیمتی ٹائم ہے آپ کا. اسٹارٹ ارلی, یعنی کہ آج سے ہی شروع کر دیں. جو بھی آپ نے کام اگر نہیں پلان کیے ہوئے, آج سے شروع کر دیں. اپنی یونیورس کو خود ڈیفائن کریں کہ آپ نے کس نے بڑے اسکیل میں کتنا کام کرنا ہے, اپنے لیے کرنا ہے, فیملی کے لیے کرنا ہے, نیشن کے لیے کرنا ہے, امہ کے لیے کرنا ہے, دنیا کے لیے کرنا ہے. ویژن بنائیں اپنا. ہاں, ویژن میں اتنا ہونا چاہیے کہ تھوڑی پریکٹیکلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس پہ کر لیں. یہ نہ کریں کہ میں مریخ میں جا کے کام کروں گا, ادھر جاتے جاتے تھوڑا وقت لگے گا. تو اسٹارٹ ارلی. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں بل گیٹس کی, آپ نے سب نے اس کا نام سنا ہوا ہے. بل گیٹس اسی طرح ایک یونیورسٹی میں ایک سیشن تھا, اس سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا کرتے جو آپ نہیں کر سکے تھے اپنی زندگی میں. اس نے کہا میں جب آپ کی طرح اسٹوڈنٹ تھا تو میں سوچتا تھا کہ یار جب میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو پھر میں یہ کروں گا, پھر میں وہ کروں گا. اس طرح میری تھنکنگ جو تھی وہ سیریل تھی. اس نے کہا کہ اس طرح مت سوچیں, جو ہے ابھی شروع کر دیں. 1 روپیہ وہ ابھی سے ہی اس میں کسی طرف ڈال دیں اس کو. اس نے ایک اور بات بھی کی کہ کچھ چیریٹیبل بھی کر دیں. بل گیٹس اپنی 99% انکم جو ہے چیریٹی میں دے دیتا ہے. ہم یہاں زکوٰۃ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں, ہم چیریٹی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. وہ کرتا تھا اور اس کو ملتا ہے, دنیاوی لحاظ سے اس کو مل رہا ہے. آگے کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بوجھ بجانے. تو اپنے کام میں, اپنی انکم میں کچھ نہ کچھ چیریٹی بھی کریں, بھلے تھوڑی سی ہو. اس کی برکات بہت ہیں, قرآن میں بہت ساری اس میں انسٹرکشنز ہیں. اسٹارٹ ارلی, یہ یعنی کہ آج سے ہی شروع کر دیں. آپ گھر جا کے آج پلان کریں کہ کیا کیا ہونا ہے, اس پہ سوچ فکر کریں, تھوڑا سا اپنا وقت لگائیں اس پہ. اگر آپ نہیں کرتے تو 1 سال بعد آپ یہی اسی نتیجے پہ آئیں گے, یار میں پہلے شروع کر دیتا تو ٹائم بچ جاتا. بہت ساری چیزیں مجھے نہیں معلوم تھیں, میں نے بہت دیر سے شروع کی. تو اس کا یہی میرا اخذ نکلتا ہے کہ آج جو کام آپ کی ذہن میں آتا ہے اسی وقت شروع کر دیں. نہ کنڈیشنز نہ لگائیں کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. وہ کنڈیشن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جب ماحول آپ کے پاس ہے, جو ہو رہا کام اس کو کر دیں. کسی طرح کا بھی کام ہے کر دیں اس کو. کنڈیشنز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, نہ موسم, نہ یہ کل کیا ہوتا ہے, ہمیں دیوار کے پیچھے نہیں پتہ کیا ہوتا ہے. اچھا, یہ بڑا مزے کا ہے کہ اف یو تھنک یو کین اور اف یو تھنک یو کینٹ, ایدر وے یو رائٹ. اگر میں آپ کے کہتا ہوں یار یہ کام کر لو, آپ کہتے ہیں نہیں ایسے. اگر آپ نہیں کہتے ہیں تو نہیں ہوگا. اگر آپ ہاں کہتے ہیں تو آپ نے دماغ بنا لیا, ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لائیں کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پہ لائیں گے تو ہوگا. تو ایٹیٹیوڈ, اٹینشن, ایپٹیٹیوڈ, کین ڈو ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں US میں, کہ ہاں جی ہو جائے گا. میں جب آپ کی عمر کا تھا, جب میں نے کام شروع کیا تو میں نے کوئی کام چھوڑا نہیں تھا. جو بھی میرا باس کہتا تھا نا یہ کرنا, میں کہتا میں کر دوں گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ میں تھا تو وہاں پہ ڈسکرمنیشن بہت ہوتی ہے, گورے اور نان گورے کی.
تو مجھے ڈبل کام کرنا پڑتا تھا ایک گورے کے مقابلے کرنے میں. تو میں ڈبل کام کرنے میں کتراتا نہیں تھا, میں راتیں لگا کے کام کر لیتا تھا, سارا کچھ کر کے ان سے آگے. ہوا یہ کہ 1 سال کے اندر میں نے جو تجربہ لے لیا وہ دوسروں کے 3 سال کے مطابق تھا. تو جو بھی مسئلہ آتا تو کہتے ہیں سلیم کو بلاؤ. یعنی اس میں نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو کیا, میرے میں اور کوئی وہ نہیں تھا. ایٹیٹیوڈ کو میں نے رکھا اپنے آپ کو کہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں, کرنے سے سیکھ لوں گا. اور کرنے سے سیکھا بھی, اور میرا بیک گراؤنڈ یہیں کا تھا, پاکستان کا تھا, یہیں سے FSC کر کے گیا تھا. تو میرا بیک گراؤنڈ وہاں امریکہ والا نہیں تھا, ان کے پاس تو بہت فیسلٹیز تھیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ آپ کو لے جائے گا. پازیٹیو, ہمیشہ پازیٹیو سوچیں. ہم نیگیٹو پہ بہت کرتے ہیں, ہماری بات ہی شروع ہوتی نہیں, ایسے نہیں. پازیٹیو دیکھیں, ہر چیز کا پازیٹیو اسپیکٹ دیکھیں اور کر دیں. جب آپ پازیٹیو دیکھیں گے, پازیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی نکلتی ہے, نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کبھی نہیں نکلتی. اور پرسسٹنس, یعنی آپ ایک چیز میں لگے ہوئے ہیں, اس کو رکھیں اپنے آپ کو, پیچھے پڑے رہیں اس کے. یہ اللہ تعالیٰ, یہ علامہ اقبال کا ہوا ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقریر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا. کہ اس سٹیج پہ آپ کیوں نہیں آ جاتے؟ وہ ان لوگوں نے تو کر دیا. میں نے مثالیں آپ کو اس لیے دیں کہ ان لوگوں نے ایک کنڈا اپنا ادھر لگایا ہوا تھا جو ان کے ساتھ تھا, وہ ان کا تعلق تھا. تو آپ بھی اپنا تعلق بنا کے سب کام کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتی. ہمارے پاس مثالیں بہت ہیں. تو آپ کے رسپانس اور رسپانسبلٹی آپ چوز کریں گے کہ آپ کس کہاں پہ رسپانسبل آپ رہیں گے. اپنی رسپانسبلٹی آپ نے خود لینی ہے. ادرس پرسپیکٹیو, کہ دوسرے کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کی بھی رسپیکٹ کریں, آپ سے خلاف چاہے ہو. وہ ہے اس دنیا میں غلط وہ کچھ نہیں ہے, غلط آئیڈیا یا غلط یا کوئی چھوٹا آئیڈیا نہیں ہے. مختلف پرسپیکٹیو سے وہ آئیڈیاز ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اینگری برڈس کا کس نے سنا ہوا ہے؟ ہاں بہت ساروں نے, یہ تو سب نے سنا ہوگا, گیم ہے نا. اینگری برڈ بڑا عجیب سا آئیڈیا ہے کہ آپ چڑیوں کو پھینک رہے ہیں, کتنا عجیب سا ہے, لیکن کتنی مشہور ہوئی. اس کی ٹی شرٹس بھی بک رہی ہیں, گیمز بھی, بلینر ڈالر کما لیے. اس نے کینڈی کرش ہے. یعنی آئیڈیا اگر آپ کا ایک ایسا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں دنیا میں اس آئیڈیا کو لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے, تو کسی آئیڈیا کو آپ چھوٹا نہ کہیں. گیو آئیڈیاز ٹائم ٹو گو. یعنی آپ کے پاس آئیڈیا آتا ہے. میں یہاں پاکستان آنے سے پہلے کافی سال میں نے امریکہ میں اور یورپ میں گزارے, تو میں سوچتا تھا پاکستان میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں. میری سوچ یہ ہوتی تھی کہ یہاں پہ آ کے, تو میں نے آخر سوچا کہ یہاں پہ آ کے جابس کریٹ کرتا ہوں, کہ ایک فیکٹری لگا دیں گے, 200-400 لوگوں کی جاب ہو جائے گی, کوئی کنزیومر پروڈکٹ بنا دیں گے. جب میں آیا یہاں پہ مختلف چیزوں کا جو کا کام کیا, ایونچولی میں نادرا میں چلا گیا. اب یہ دیکھیں کہ میرا ویژن تھا کام کرنے کا, اور نادرا میں مجھے اپرچونٹی مل گئی. حالانکہ میں جہاں MCB میں پہلے CIO تھا تو مجھے زیادہ پیسے مل رہے تھے, وہاں پہ اپرچونٹی ملی تو میں وہاں چلا گیا. جب نادرا میں گیا تو انہوں کے پاس ایک, مجھے نظر آیا کہ پورا ایک لینڈسکیپ آپ کے پوری نیشنل وائڈ آپ کے پاس ایک ایکسیس ہے. تو وہاں پہ ہم نے ایک سسٹم بنایا, ایک کانسیپٹ میں, جو میں کانسیپٹ جاب کریشن کا کر رہا تھا, وہ ہم نے ای سہولت کے نام سے ایک فرینچائز بنا دی جو کہ بل پیمنٹ کرتی تھی. اس وقت یہ 2008 کی بات ہے. اس وقت بل پیمنٹ آن لائن کہیں کوئی بھی نہیں کرتا. تو پاکستان کا پہلا فرینچائز بل پیمنٹ سسٹم جو ہے ای سہولت تھا. آج اس کی 22 ہزار فرینچائزیز ہیں. 22 ہزار فرینچائز کا مطلب ہر فرینچائز میں 1-2-3 بندے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو کم از کم 2 تو کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو 2 ضربے 20 اگر آپ کرا لیں تو 40,000 لوگوں کا بن گیا. میں کہاں 200-400 کی بات کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ویژن بنا ہوا تھا, دماغ کام کر رہا تھا, اور میں نے اپرچونیٹی جو لی, اب مجھے MCB میں بہت پیسے زیادہ مل رہے تھے, ادھر مجھے کم مل رہے تھے, لیکن سم ہاؤ اللہ تعالیٰ نے وہ کہا کہ ہاں ادھر آ جاؤ. میں چلا گیا, تو پورے نیشن وائڈ ہم نے یہ چیز بنا دی, اور اتنے زیادہ جابس کریٹ ہو گئے. تو میرا ایک وہ ویژن جو تھا وہ ایک چھوٹا سا پورا ہو گیا. اگر میں کچھ اور کرتا تو وہ بھی ہو جاتا, اور بھی جتنے کام ہیں ہو جاتے ہیں. تو آئیڈیاز کو آپ ٹائم دیں, کہ وہ ایسے میریکل ہوا ہے اس میں کہ جو ٹیکنالوجیز, یعنی کہ 2008 میں ہم نے ویب بیس سولوشن بنا دیا تھا, اور نادرا میں اتنی ریزسٹنس تھی کہ جی یہ سیکیور کیسے کریں گے. تو
وہ نہیں ہم چلتے گئے، ہم نے بہت ساری چیزیں اپنی خود بنائیں اور ہو گیا ایونچولی. اپنی کنوکشن آپ کے اندر کا جو ہے اس کو کریں گے تو آپ کی وہ سالڈ ہوتا جائے گا، اس کو آپ ہلا نہیں سکیں گے. کچھ بھی نئی چیزیں اس کو ٹرائی کرتے ہوئے کترائیں نہیں، نئی چیز آپ کے سامنے دیکھیں کیا ہے. آئنسٹائن تھا نا، وہ کہتا تھا کہ اس سے آپ وہ ہر چیز پہ سوال کرتا تھا. آپ اسے کہتے تھے اگر وہ آپ سے پوچھتا تھا ہاؤ آر یو، تو آپ کہتے ہیں آئی ایم فائن. وہ کہتا تھا وائی. وہ اس کا بھی پتہ کرنا چاہتا ہے کہ آپ کیوں فائن ہے، کیا چیز ہے جو آپ کو فائن کر رہی ہے. یعنی اس کی تحقیق اتنی چھوٹی لیول پہ ہو جاتی تھی. تو کوئی چیز جو ہے اس کو چھوڑے نہیں، آل پاسبلٹیز. یعنی جو میں نے آپ کو مثال دی تھی وہ کلاس کی، جس میں ہم نے پہلے ہفتے میں کہا کہ حل نہیں ہے، دوسرے ہفتے میں 12 حل نکل آئے تھے. اچھا، ہر بندے کی اپنی ڈریمز ہوتی ہیں کہ بیسٹ وے ٹو ڈریم کہ میک ڈریم کمز ٹرو از ٹو ویک اپ. جاگیں اور اپنے کام جو آپ سوچ رہے ہیں وہ کر دیں. یہاں پہ برین کو آپ ضرور سکھائیں اپنا کہ کیا کرنا ہے. ڈیزائن یور امیجنیشن، یعنی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پلان بنائیں، یہ اپنی امیجنیشن کو ڈیزائن کر دیں کہ اس طرح ہونا چاہیے. ویژن اپنا بنا دیں، صرف گاڑیوں اور گھروں اور اس کا نہ، پیسوں کا نہیں. حل جو ہے امت کے لیے، اپنے لیے، اپنی فیملی، جتنا آپ میں سے نکل کے کریں گے اتنے بڑے نتائج آپ کو ملیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آ جائے گا. جب آپ نے یہ کہہ دیا نا میں نہیں کرتا، ہم نے پروف کر دیا کہ یہاں ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، نان ایگزسٹنٹ، نہ ہمارا ٹائم، نہ ہماری ایج، نہ ہمارا ہائٹ، کچھ بھی نہیں، نہ ہمارا نالج، جب تک کہ ہم وہاں پہ ہمارا کنڈا نہیں لگا ہوگا. تو ٹائم از آف دی ایسنس. آپ ٹائم ضائع مت کریں. میں نہیں کہہ رہا آپ کرتے ہیں، لیکن ٹائم کو ان چیزوں پہ لگائیں جو آپ نے کرنی ہے، آپ نے جہاں جانا ہے. آپ آج سے اس کا پلان بنا لیں. فنکشنز آف اے ویژن. آپ کا ویژن جو ہے اٹ گیوز یو ڈائریکشن. آپ کو پتہ ہے آپ نے اگر صبح یہاں یونیورسٹی آنا ہے تو آپ نے کہاں سے جانا ہے. آپ کا ویژن تھا کہ آپ نے یہاں پہنچنا ہے، تو آپ یہاں پہنچ گئے کیونکہ آپ کو پاس ڈائریکشن تھی. وداؤٹ اے کریکٹ اینڈ کلیئر ویژن وی آر ایٹ سیویئر رسک. اگر آپ کا ویژن نہیں ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، ایٹ دی اینڈ آپ کہیں گے یار یہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، یہ کیا کر دیا میں نے. اس اسٹیج پہ نہ جائیں، کیونکہ آج آپ کو پتہ چل گیا کہ ویژن کریں گے تو پہنچ جائیں گے وہاں پہ. اٹ گیوز اس موٹیویشن. اچھا، آپ کے پاس موٹیویشن ہی ہے، یہی ایک راستہ ہے. زندگی جو ہے ایک سفر ہے، اینڈ نہیں ہے. یہاں پہ سفر ہے، یہاں اور اس کے آگے. تو اس سفر کو ہم نے گزارنا ہے ایک اچھے طریقے سے. تو یہ موٹیویشن ہے کہ اس سفر کو ہم کیسے گزاریں گے. آپ کا ویژن اپنا بنائیں. If we don't have a correct and clear vision, we risk becoming instrument of undesired vision. یعنی اگر آپ کا ویژن نہیں ہے نا، آپ کسی اور کے ویژن پہ کام کر رہے ہوں گے. جو کہ آج کل کے جو ٹولز ہیں، گوگل شوگل، وہ ہمیں بہت سارے ویژن دے دیتے ہیں. ہم بڑے عجیب طریقے سے یہ قوم اپنے ویژن بنا رہی ہے. It helps to us to identify opportunities, avoid pitfalls. اب میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں کہ آپ نے جو ویژن ہے اس کو آپ اتنا ڈیٹیل میں جب بنا دیں گے تو آٹو پہ لے آئیں اس کو. ٹھیک ہے، میں اب چل رہا ادھر ہوں، ادھر آ کے میں رک گیا کیونکہ میرے دماغ نے پہلے ہی کیلکولیٹ کر لیا تھا کہ یہاں پہ آگے چیزیں پڑی ہیں، آگے نہیں جا سکتے. میں نے دیکھا نہیں ادھر، تو یہ آٹو دماغ نے پہلے، جب میں ادھر آیا دیکھا، دماغ نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہیں یہ سب چیزیں. جب مجھے یہاں سے باہر جانا ہوگا پتہ ہے مجھے راستہ کدھر ہے. تو یہ آپ کا جو ویژن ہے یہ آپ کو اپرچونیٹیز خود دے گا. جب آپ نے اس دماغ کو بتا دیا جانا کدھر ہے تو 24 گھنٹے وہ آپ کو آپ کے راستہ دکھا دے گا. وداؤٹ اے کلیئر ویژن وی ڈونٹ ہیو اے ڈائریکشن. یعنی آپ کا ویژن کلیئر نہیں ہوگا تو آپ کی ڈائریکشن نہیں ہوگی. وداؤٹ ڈائریکشن وی آر ایٹ سیویئر رسک. یعنی آپ کی ڈائریکشن نہیں ہے تو آپ بہت اپنی زندگی کو رسک میں ڈال رہے ہیں، اپنے ٹائم کو. سو یہ آپ کو سب کو پتہ ہے، اے ایکولس بی، بی ایکولس سی، دین اے ایکول ٹو سی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وداؤٹ اے کلیئر ویژن وی آر ایٹ سیویئر رسک. تو اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈالیں. اچھا، سیٹ یور گولس. اپنے ڈال دیں گے آج میں نے کیا کرنا ہے، اس ہفتے میں کیا کرنا ہے، اس مہینے میں کیا کرنا ہے، اس سال میں کیا کرنا ہے، 5 سال میں، 10 سال. یہ سارے گول، آج کے گول جو آپ کے ایک
ڈیلی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ذہن میں کہ آج میں نے یہ کام کرنے، پھر باقی کام کروں گا. جب آپ کی امپورٹنٹ چیزیں ہو جائیں گی جو آپ کے ویژن کے مطابق ہیں، پھر آپ باقی کام کریں گے. اچھا، لیٹس پلے اے گیم. ہم ایک گیم کھیلتے ہیں. آپ کے پاس 2 بلٹس ہیں. 2 بلٹس ہیں. آپ کے پاس پینز ہیں؟ پین نکال لیں. پین کو سمجھے کہ ایک گن ہے، یا ایسے ہی کر لیں، گن بنا دیں. ٹھیک ہے نا؟ گن ہے سب کے پاس. آپ سب کو گن دے دی ہے، 2 بلٹس دے دی ہیں. پہلی بلٹ فائر کر دیں. سب نے ٹھیشو کر دیا. ٹھیک ہے، کسی نے ساتھ والے کو مار دیا، ہوا میں مار دیا. ٹھیک ہے، تو اس ٹیشو کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، اب آپ اپنی بلٹ ماریں. اب آپ کو نشانہ دے دیا نا، تو آپ کی بلٹ ادھر آئے گی. نشانہ برا بھی ہے نا، اس کے قریب کہیں جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ کا ٹارگٹ ہوگا تو آپ اس طرف پہنچیں گے. تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ادھر تو جائیں گے نا، ورنہ تو آپ پتہ نہیں کیا کرتے رہیں گے. کسی نے اپنے ساتھی کو مار دیا، کسی نے ہوا میں مار دیا. تو وہ نہ کریں. سمپل ہے. وٹ آئی وڈ ڈو ان مائی لائف، in my career, in my job, this year, this month, this week, now. آج میں نے کیا، what do you want to do today؟ آج کے ذہن میں کیا ہے جو آپ آج کرنا چاہتے ہیں؟ اسی کو اگر آپ 85 سال، ایسے میں نے 85، آپ 150 سال بھی ڈال سکتے ہیں، 100 سال ڈال دیں، بلکہ آپ 500 سال ڈالیں، کیونکہ آپ کچھ ایسی چیزیں کریں جو اگلے آپ کے جانے کے بعد بھی یہاں ہوں. صدقہ جاریہ چلتا. اچھا، یہ DMR جو ایک ہے ڈسکریشنری مینجمنٹ روٹینز، یعنی کہ ہمارے اندر روٹینز بنی ہوئی ہیں کہ اگر میرا ایک پرسنالٹی ہے کہ میں کسی کی بات نہیں سنتا، تو میں اس کو ہمیشہ جواب دیتا رہوں گا، اس سے لڑتا رہوں گا. ایک بندہ ہے، اس کو کوئی کرٹیسائز کرتا تو کہتا ہے اچھا یار شکریہ، تمہیں میری اچھائی سوچی تو میں اس کو صحیح کرتا ہوں. دوسرا کہے گا نہیں یار تم اپنی میری کرٹیسائز ہی کرتے رہتے، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. تو یہ دو ایٹیٹیوڈس ہیں، یہ ہماری بنی ہوئی چیزیں. ہمارا آپ سڑک پہ جو میں وہاں سے اخذ کرتا ہوں، جب سڑک پہ ٹریفک جا رہی ہوتی ہے، ہر بندہ لڑنے کے لیے تیار ہے، عجیب عجیب حرکتیں کر کے دوسرے سے لڑنے. ان کی روٹین ہی ہے کہ اگلا ہے ہی غلط. اگر وہ اس روٹین سے نکل آئے تو ہماری ٹریفک ساری ٹھیک ہو جائے گی. یہ تو میں ٹریفک کی بات کر رہا ہوں. آپ کی اپنی سکسیس جو ہے وہ انہی روٹین کا نتیجہ ہے. اب اگر آپ کی روٹینز جو نیگیٹو بنی ہوئی نا، ان کو نکال دیں. یہاں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس اٹھ کے چلے گئے، ان کو شاید یہ میسج نہیں، یا ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہو، لیکن اگر نیگیٹو انہوں نے سوچا ہوا ہے نا کہ یار یہ ایسی وقت ضائع کر رہا ہے، تو وہ اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اپنی روٹینز کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں. میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں ایک تجربہ، بڑا انٹرسٹنگ تجربہ ہے. انٹر کی جب ایگزام ہو رہے تھے، اب میری ایج ظاہر ہو جائے گی، بھٹو کا زمانہ تھا. وہ اتنی اسٹرائکس ہو رہی تھیں، ہنگامے ہو رہے تھے کہ ہمارا ایک سال رزلٹ جو ہے 1 سال ڈیلے ہو گیا. اس سال میں مجھے بڑی کوفت ہو رہی تھی کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو پنڈی میں مری روڈ میں ایک انسٹیٹیوٹ تھا، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. چھوٹا سا تھا، اور 2nd فلور پہ ایک کمرہ سا تھا. اس میں ایک صاحب کوبال اور فورٹرین اور اسمبلر پروگرامنگ سکھا رہے تھے. میں اور میرا ایک کلاس فیلو تھا، ہم نے جوائن کر لیا. اب وہ ٹیچر بھی ایسا ہی تھا، لیکن کچھ پڑھاتا تھا، کچھ شغل میلہ کر رہا ہوتا تھا. تو جو میرے ساتھی تھا، اس نے آدھے کورس میں آ کے کہتا میں تو نہیں کرتا. میرے والد کے ایک دوست تھے، وہ والد صاحب میرے باہر تھے ملک سے، تو ہم ان کے پاس گئے، ان کو بتایا کہ اس طرح ہو رہا ہے، ہم کورس کر رہے ہیں، تو بندہ تو کہیں پڑھاتا نہیں ہے. انہوں نے ایڈوائز کیا کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کو پورا کر لیں. تو خیر وہ جو میرا دوست تھا اس نے چھوڑ دیا. میں کرتا رہا، میں نے زور لگا کے پورا کیا، اور اینڈ میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیا. کوبل لینگویج میں نے سیکھ لی، فورٹرین کی تھوڑی سیکھ لی. ہمیں جا کے کمپیوٹر تو تھے نہیں، حبیب بینک کا کمپیوٹر تھا، وہ جا کے دکھا دیا، آئیڈیا ہو گیا کمپیوٹر ہوتی کیا چیز ہے، پروسیسر کیا ہے، یہ وہ. تو یہ 70s کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا، جب میں پڑھائی کر کے US گیا اور آگے میں نے فردر پڑھائی کی، تو میرا بیک گراؤنڈ بن چکا تھا. میرے ذہن میں کچھ اور کرنا تھا، لیکن کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ بن گیا تو میرا انٹرسٹ بن گیا تھا، اور میں IT میں چلا گیا، سسٹمز، انفارمیشن سسٹمز، اور اس پہ کرتا گیا. اب جہاں بھی میں گیا، میرے جو وہ چند 6 مہینے لگے تھے نا،
وہ میرے سی وی میں آ جاتے تھے لینگویجز. مجھے دوسروں سے ایڈوانٹیج مل جاتا تھا. بڑی بڑی کمپنیز میں میرا سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو مقصد یہ کہ کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے. آپ نالج جو ہے نا وہ آپ کو مل جائے گا ادھر سے, آپ کی ایفرٹ کا نتیجہ ملے گا ہی ملے گا. اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں آپ کے جو ویژن بناتے ہیں, ایک امپورٹنٹ ہے اور ارجنٹ. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ویژن کے اس میں امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں. ارجنٹ چیزیں تو آ جاتی ہیں, مثلا کوئی ایک دم یہاں پہ کوئی صاحب آ جاتے ہیں, کوئی سینئر صاحب آ جاتے ہیں, تو مجھے ہو سکتا ہے اپنے پریزنٹیشن اپنی روکنی پڑے چند منٹ کے لیے, تو یہ ایک ارجنٹ کام آ گیا, پلان نہیں تھا, وہ تو ٹھیک ہے ہو جاتا ہے. ارجنٹ کے علاوہ جتنے کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے ویژن کے مطابق آج جو امپورٹنٹ تھے وہ پہلے کریں, پھر بعد میں وہ چیز کریں. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ویژن میں امپورٹنٹ آج کیا ہے, تب آپ کل والا کام پورا کریں گے, تب آپ سال والا کام پورے ہوگے, اگلے سال والے کام پورے ہوں گے. تو اپنے ویژن کو برقرار رکھیں, اس پہ قائم رہیں, اور اس پہ یہ ڈفرینشیٹ کر لیں کہ امپورٹنٹ کیا ہے آپ کے لیے, جو نان امپورٹنٹ ہے ٹاک شاک اور یہ سب جو چیزیں ہیں اس کو آپ سائڈ پہ, بہت ڈسٹریکشن, یہ جب آپ سب اپنے کام کر لیں گے پھر اس پہ آئیں. The degree of success of a person is directly proportional to the number of hours he or she puts in the important planned activities in a day. تو آپ نے جتنے بھی ٹائم لگایا ہے اپنی امپورٹنٹ جو ایکٹیویٹیز اپنے ویژن کے مطابق اس پہ لگایا ہے, وہی آپ کا سکسیس ہوگا, باقی سارا نکل جائے گا ایسے, اٹ ول بی ویسٹ آف ٹائم. تو اپنے ویژن کو ایکسیس کرتے ہوئے لیٹ نہ ہوں. پلان فار ایٹ لیسٹ 45 منٹ اپنے ویژن کو سوچیں دن میں, اور اس پہ کام کریں, پلان پہ. ایکچوئل کام تو الگ چیز ہے, صرف کام پہ 8 گھنٹے لگائیں اپنے ویژن کے اس پہ. یہ اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے جتنے ویژنز ہیں گارنٹیڈ ہیں. یہ چیزیں اگر مجھے پتہ ہوتی تو میں بہت ساری اور چیزیں کر لیتا. الحمدللہ آج بھی بہت اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے, لیکن یہ کہ گائیڈنس آہستہ آہستہ آتی گئی. لیکن یہ اگر آپ کو آج اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کی سکسیس گارنٹیڈ ہے. تو آپ ایکسیلنس پہ ضرور کام کریں کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں ایکسیلنس اس پہ ڈالیں, ٹاپ کام کریں. ایسا نہ کریں ٹوٹل جہاں پہ جگاڑ ہوتا ہے وہ نہ کریں, پورا کریں. میں نے جس کمپنی میں وہ سسٹم انجینئر کی ٹریننگ کی تھی, انہوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ جب آپ ایک مسئلے کو حل کر رہے ہیں, ایک مسئلہ آ گیا اس کو آپ حل کرتے ہیں, آپ کوڈ کو دیکھ رہے ہیں یا کچھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو اس مسئلے کے علاوہ اور چیزیں بھی اگر آپ مسئلے نظر آ رہے ہیں ان کو بھی حل کر دیں. یہ نہ کریں کہ آپ وہ بعد میں کریں گے, وہ بھی کر دیں. یہ ایکسیلنس ہے. ٹھیک ہے. اب یہ میں نے ایکسیلنس کی ایک مثال دی ہے. یہ بہت پہلے ایک ڈان اخبار میں تصویر چھاپی ہوئی تھی. اب آپ دیکھیں کہ اس شخص نے پورے خاندان کو کہیں سے کہیں ٹرانسپورٹ کر رہا ہے, اور سب بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے کہ یہ ہمیں جہاں جانا ہے لے جائے گا. اس کا ویژن دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی ریسورسز کے مطابق اپنا حل نکالے ہوئے, انہوں نے پورا مائگریٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں. تو کچھ لوگ ایک جگہ میں نے یہ تصویر دکھائی تو کہتے ہیں یہ اس کی موٹر سائیکل کا کلچ خراب ہو جائے گا. اب وہ دیکھیں کہ بات ہو سکتا ہو جائے, اس نے تو اپنا مسئلہ حل کر دیا نا, اس کی کیا مجبوریاں تھیں, اس نے کہا کلچ جائے باڑ میں تو اپنا کام پورا کروں. تو یہ سوچ پہ فرق ہے کہ اس نے نیگیٹو ترین پوائنٹ دیکھا, اس نے پازیٹیو دیکھ کے اپنا وہ نکال دیا, حل نکال دیا. تو آپ نے ریسورسز کا مسئلہ نہیں بنانا, ریسورسز آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا ویژن ہوگا, چیزیں حل نکل آئیں گے, ہر چیز کے حل نکل آئیں گے. اچھا, we are what we do repeatedly do. Excellence then is not act but habit. یعنی ایکسیلنس جو ہے اگر آپ ایک چیز ریپیٹیڈلی کرتے رہیں گے وہ آپ کے جسم کے اندر, آپ کے دماغ کے اندر, آپ کے سوچ کے اندر آٹو پہ آ جائے گا, آٹو پہ آپ کام کر دیں گے. تو ایکسیلنس کو آٹو پہ لے آئیں اپنی. یہ ایرسٹوٹل کی کہاوت ہے. ایرسٹوٹل نے, ارسطو نے کہا تھا یہ کہ اس کی ریسرچ کے مطابق اگر کام کرتے رہیں گے کام کو تو ایکسیلنس آ جائے گی. تو ٹائم میں نے آپ کا بہت لے لیا.
watch it. Watch your thoughts, they will become your words. Watch your words, they will become your actions. Watch your actions, they will become your habits. Watch your habits, they will become your character. Watch your character, this will become your destiny. تو آپ نے اپنی ڈیسٹنی کو اگر ایک صحیح طریقے پہ لے آنا ہے اپنے ویژن کے مطابق، تو ہر کام میں، اپنے بول چال میں، اپنی ایکشنز میں، اس سب چیزوں کو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، صحیح اس کے مطابق آپ کریں، اس کتاب کے مطابق، اپنے رولز کی، اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق یہ کام کریں. تو اپنے اسی زندگی میں امپیکٹ کریں، جو بھی کام کر رہے ہیں اس دنیا میں، اس ملک کے اندر، اپنا امپیکٹ چھوڑ کے جائیں. میں نے ڈیو آپس کی بات کی تھی، کچھ لنکس ہم نے یہاں دے دی ہیں، یہ لنکس آپ لے لیں. اور اس میں مفت کورسز ہیں ڈیو آپس کے. ہم نے پورا ایک بوٹ کیمپ کیا تھا پچھلے رمضان میں، وہ آپ کو کچھ ایٹ لیسٹ انٹرو کر لیں اس پہ. کہ فیس بک بابر ظہور یوٹیوب میں ہے @بابر ظہور، تو اس میں دیکھیں بابر ظہور صاحب ہمارے وہ کلیگ ہیں، آج وہ نہیں آ سکے، وہ گرو ہیں ڈیو آپس کے اندر. اسی طرح OWB اور ہمارے OSFP کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو ہمارے بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں. ہم انشاءاللہ یہاں پہ اور ایونٹس بھی کریں گے، تو آپ کو انوائٹ کریں گے. تو یہ لنکس ہیں، اس پہ اور بھی بہت ہیں جو آپ کو فری کورسز دیں گے. آپ دنیا بھر میں کورسز جو ہے بہت سارے ہیں، فری کورسز ہیں، وہ آپ لیں. اور آپ سب کے پاس موبائل ہے، موبائل پہ آپ ایکسیس کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں اور دیکھیں. اچھا، ایک چیز جو بڑی کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر انویسٹ کریں. آپ نے 15 20 30 50 60 ہزار کا موبائل تو لے لیا ہے، لیکن اپنے اوپر آپ نے کتنا استعمال کیا، کھانے پینے کے علاوہ؟ برگر تو ہم سب کھا لیتے ہیں. اتنی قیمت اگر آپ کورس پہ لگائیں گے، پیڈ کورس میں، تو آپ کا اسٹیٹس کہیں اور چلا جائے گا. کورسز دیکھیں، سرٹیفکیشنز دیکھیں، اپنے آپ کو ابھی اپنا نالج بڑھا دیں. جو ابن سینا کی مثال اس لیے دی تھی کہ انہوں نے 17 سال میں اتنا نالج گین کر لیا تھا کہ وہ ایک کنگ کو ٹریٹ کر رہے تھے میڈیکلی، اور ان کی ٹریٹمنٹ سائیکولوجیکل تھی، میڈیسن بھی نہیں، اس میں سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ تھی. اینی وے، بہت بہت شکریہ آپ کا.